پاکستان میں لا انفورسمنٹ کے دو طرح کے ادارے ہیں، ایک فیڈرل ادارے ہے اور ایک پروونشل ادارے ہیں۔ اس میں ہم ملٹری کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جو ملٹری سے لنک ادارے ہیں، اور پولیس کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ون بائی ون۔ فیڈرل انفورسمنٹ کی جو ادارے ہیں وہ انہیں فیڈرل یعنی اسلام آباد کنٹرول کرتا ہے، وہ اسلام آباد کے انڈر کام کرتے ہیں اور ان کو اسلام آباد آرڈر کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کیا کب کرنا ہے، اور وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں مختلف طرح کے ایجنسیاں اور انسٹیٹیوشنز ہے۔ The several major organizations which operate directly under the federal government dealing with a variety of law enforcement responsibilities. These federal law enforcement organizations can be grouped into 4 broad categories. These forces include 5 paramilitary organizations. فیڈرل کے اندر پیراملٹری آرگنائزیشن جو ہے وہ 5 ہے، کہ جس میں رینجرز جو ہے وہ سندھ میں کام کرتے ہیں، پاکستان رینجرز، اور فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے وہ ملیشیا بھی جسے کہتے ہیں وہ پختونخوا میں کام کرتی ہیں، اور اس میں جو صوبیدار تک کے رینک کے لوگ ہوتے ہیں وہ پختون ہوتے ہیں، کیپٹن تک بھی جا سکتے ہیں، لیفٹیننٹ، اور اس کے اوپر کی جتنے بھی رینک کے لوگ ہوتے ہیں وہ فوج سے ہوتے ہیں، وہ بھی مطلب وہ ملیشیا سے نہیں ہوتے، ان کی بھرتی فوج میں ہو چکی ہوتی ہے۔ ناردرن ایریا اسکاؤٹس، گلگت بلتستان، اسلام آباد پولیس، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، تو یہ انٹیریئر منسٹری کے اندر کام کرتے ہیں، یہ انٹیریئر منسٹری کے اندر کام کرتے ہیں۔ دس از آلسو این MCQs آئی ہیو سین ان پیپر، اور آپ سے اسی طرح کے MCQs پوچھے جاتے ہیں کہ کون سا ادارہ کس منسٹری کے اندر کام کرتا ہے۔ اس میں دوسرا ہمارے ساتھ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ آرگنائزیشنز ہے، جس میں ہمارے ساتھ نیشنل پولیس بیورو آتا ہے، نیشنل پولیس مینجمنٹ بورڈ آتا ہے، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن آتا ہے، نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن آتا ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی۔ ایکٹ جو ہے یہ 1997 میں اس نے جنم لیا، اور 2014 میں جب APS کا واقعہ ہوا تب سے اس میں بہت ساری امینڈمنٹس اور ایکٹس جو ہے پاس ہوئے اس سے ریلیٹڈ، اور سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس سے ملتی جلتی کچھ اہم باتیں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ فیڈرل لا انفورسمنٹ، ادر آرگنائزیشن، موٹروی پولیس بھی ہے، ادر آرگنائزیشن میں ہمارے ساتھ ریلوے پولیس بھی ہے، ایئرپورٹ سیکیورٹی پولیس ہوتی ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ فیڈرل کے اندر کام کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاور میں۔ اب پروونشل گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ جو ہے یہ دوسری کیٹیگری میں جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو پروونس کے اندر کام ہے، جس کو وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ کرتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے انڈر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ 4 پروونشل آرگنائزیشن جو ہے اس میں ایک بلوچستان پولیس ہے، ایک پنجاب پولیس پنجاب پروونس کے لیے کام کرتی ہے، سندھ پولیس ہے، اور خیبر پختونخوا پولیس ہے۔ ان سب اداروں کا آپس میں بہت بڑا لنک ہوتا ہے، جیسے کہ ایک علاقہ ہے، میں آپ کو یونیورسٹی کا اگزامپل دے دیتا ہوں، اور اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اور انشاءاللہ یہ سمجھنے کے بعد آپ ویڈیو کو لائک بھی کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا۔ جو پولیس کا تھانہ ہوتا ہے نا، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور واقعہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جیسے کہ کسی علاقے میں گرینیڈ پڑ گیا، کسی ہاسٹل میں کسی نے پٹاخہ پھوڑ دیا، اس سے ریلیٹڈ کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ اطلاع ڈائریکٹ CTD کو بھی ہو چکی ہوتی ہے، IB کو بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ IB میں مختلف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ہر ڈائریکٹر کے اندر کبھی 3 پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں، کبھی 4، وہ ان پر نظر رکھتا ہے۔ IB جو ہے اس کو پھر انٹیریئر منسٹری، مطلب یہ سب کچھ ایک دوسرے سے بہت لنک ہے، تو اسی لیے پاکستان میں بغاوت کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ادھر آپ نے پٹاخہ نہیں پھوڑا اور ادھر انٹیلیجنس والوں کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بہترین دوست بھی ایک انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والا بندہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر مختلف طرح کے انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ایک تانے میں اگر ایک کیس آتا ہے تو اس کیس کی ڈیٹیل جو ہے اگر وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہو تو بہت ساری ایجنسیز کو پہلے سے پتہ ہوتی ہے، مطلب وہ سیکیورٹی جو فوٹیج ہوتی ہے ان سب کو کنٹرول کرنی اور مانگتی ہے باقاعدہ پولیس اسٹیشن سے، اور پولیس اسٹیشن والے ان کو دیتے بھی ہیں، ان کو کون سا لینا دینا ہوتا ہے، اور کمانڈنٹ صاحب جو ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن کے، کمانڈنٹ صاحب، ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب، اور اس سے انڈر جو کام کرتے ہیں وہ سب جو ہے ایک ہی درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ IB کو بھی ڈیٹیل دیتی ہے، اور وہ باقاعدہ IB کے ڈائریکٹر وغیرہ لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سر جی یہ فلانا جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائی، یا پھر ان کو نوٹس بھیجتے ہیں کہ فلانا عمل ہوا تھا، آپ نے اب تک کیا کیا ہے، گرینیڈ پٹا ہے یا پٹاخہ پٹا ہے تو ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے، ہمیں باقاعدہ ڈیٹیل دے۔
تو جب چٹھی آتی ہے پھر چٹھی کا جواب انکوائری ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے. پاکستان میں نا یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مطلب ٹیررزم سے ریلیٹڈ چیزیں، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے بہت اسٹرانگ ہے پاکستان میں ماشاءاللہ. تو پھر اب آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں پھر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، اس پر تو باقاعدہ 1 گھنٹہ بحث ہو سکتی ہے. بٹ ایک بات یہ ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن اگر پاکستان کی پولیس کے سارے ادارے نہ ہوتے تو پھر دہشت گردی اس سے بھی زیادہ ہوتی. بہت سارے کیسز کو پولیس نے کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور جب کبھی کوئی عمل ہونے والا ہوتا ہے، غلط عمل یعنی دہشت گردی، کبھی کبھار وہ ہو جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات ان کو جب روکا جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ اس کو روکا گیا ہے، کیونکہ کیوں بتا کر آپ کو پریشان کرے. جب بہت بڑا تھریٹ ملتا ہے تو پھر آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ تھریٹ ملا ہے، کیونکہ وہ آپ کو الرٹ کرنا چاہتی ہے. اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ تھریٹ کبھی کبھار بہت جینون ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے پیچھے انٹیلیجنس والوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلانا بندہ فلانے ایریا سے آیا تھا، لیکن اب وہ مل نہیں رہا. جب وہ مل نہیں رہا ہوتا، کسی کو ڈھونڈنا مطلب تھوڑا سا وقت تو کم از کم لگتا ہے. تو یہ سب کچھ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے. پولیس جو ہے بہت سارے کیسز کو انفارمل طریقے سے حل کرتی ہے، جیسے کہ لوگوں کو بٹھا کر وہیں پہ بات سولو کروا دیتی ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹس کے بیچ مسئلہ ہے تو پھر وہ FIR نہیں کاٹتے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو بٹھا کر ان کے بیچ بات کرے کہ آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ معافی مانگو. آپ باقاعدہ ریٹن فارم میں سب کچھ کرتی ہے. انفارمل وے میں ہوتا ہے بٹ لیگل وے میں ہوتا ہے. تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی زندگی جو ہے وہ خراب نہ ہو، تو اس کو اچھے انداز میں سولو کرنے کے لیے یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں. پھر جب بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں پھر چاہے FIR بھی ہو، جرگے کی طرح سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پنچایت کی طرح سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ADR اور DRC کی طرح. ان سب پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو بالکل ہپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کیا کریں، میں خوش ہوتا ہوں اس سے. اور میں آپ کی سوالات پر باقاعدہ لائیو بھی آؤں گا اور آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ.